بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ ریگولر ویلاگس نہیں ہو رہے، اس کی معذرت، لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ آج کل میرے پہ کتنا زیادہ لوڈ ہے۔ جب سے انٹرنیشنل فلائٹس کھلی ہیں میرے کلائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ایک ہی دن میں پراپر کھانا نہیں کھا پاتا، پراپر ریسٹ نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی میری ٹائرڈ ہے پوری باڈی، لیکن ویسے ہی دل کیا کہ چلیں کچھ باتیں بول لیتا ہوں آپ سے، حاضری لگ جائے گی، اٹینڈنس لگ جائے گی۔ اس میں بھی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈائمینشنز کون سی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن جو نئے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ چل جائے۔ ہیلتھ میں کام کر رہا ہوں بہت زیادہ، ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں بہت زیادہ، یعنی میری سب سے زیادہ کنسلٹنسی جو ہے وہ ہیلتھ کنسلٹنسی مشہور ہے، پھر فیملی کاؤنسلنگ سب سے زیادہ مشہور ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، نمبر 4 جو ہے وہ انٹرپرینورشپ، نمبر 5 پہ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لوگ لیتے ہیں، اور نمبر 5 ہی کے ساتھ ایڈ کر لو تو بزنس وغیرہ جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس کا لوڈ کافی زیادہ۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ لوگ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کرتے ہیں، بالکل ٹائم نہیں ہوتا اس کا جواب دینے کا۔ کوآرڈینیٹرز کے نمبر موجود ہیں، میں اس کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا۔ کوآرڈینیٹر سے رابطہ کیا کریں، وہ آپ کو بالکل صحیح بات بتا دیں گے۔ مجھے تو صحیح بات کا پتہ، مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا کل اسکیجول کیا ہوگا۔ ہاں صبح میں مجھے ملتا ہے اسکیجول، پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا اسکیجول کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ والی چیز، اور پھر دوسری اسی کے اندر آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے اسٹوڈیوز ہیں یہ یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، ابھی مکمل یوز نہیں ہو رہے۔ اس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا، شکریہ اس کا۔ پوری ڈیزائننگ ہماری اپنی ہے، پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اور یہاں پر ان لوگوں نے مینیج کرنی ہیں وہ ایک دفعہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ڈسکرپشن اس کی میں آپ کو دے دوں گا، اور انجوائے کریں گے آپ۔ کچھ جو میرے اپنے کلائنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں اس کو یوز کرنا، وہ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا طریقہ کار اس کا کیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کے کچھ اہم ٹاپک کی طرف۔ بہت ساری باتیں ہوئیں ان 3-4-5 دنوں میں، سب پر بولا جا سکتا تھا، لیکن چند پوائنٹ بولوں گا تاکہ بور نہ کر سکوں آپ کو۔ ایک ڈاکٹر نے میرے سے کہا کہتی ہے کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیے ہیں، باڈی تو پہلے دن ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی باڈی خراب نہیں ہوتی۔ میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ جس کی روایت میں بتا دوں گا کہ 100 سال کے بعد نے غالباً اس سے بھی زیادہ قبر کشائی کی گئی تھی، صحابی نہیں سے تابعین میں سے تھے غالباً، تو بالکل ویسی ہی تھی ان کی آئیز وغیرہ جیسے اسی وقت ڈیتھ ہوتی ہے۔ شہیدوں کو تو میرے والد صاحب نے خود دیکھا، لیکن میں آج کے دور میں آپ کو بہت سارے لوگوں کو ایسے بتانے کو تیار ہوں، چونکہ قبرستان چیک کر آن آف لگ جاتا ہے کہ نہیں ہوتی خراب۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جس میں اپنے والد صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قبر کی جگہ خود چوز کی ہوگی، میں سوچتا ہوں ایسا، جیسے میری والدہ اور والد گھر میں بیٹھتے تھے بالکل ویسے ہی ان کی قبر ہے۔ تو بات یہیں سے چلاتے ہوئے آگے لے کر، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ لوگ سوچتے ہو دنیاوی فارمولوں سے۔ میرے سے کسی نے کہا، یو کے سے ایک وفد آیا میرے سے ٹریٹمنٹ کے لیے، بون الائنمنٹ کی ٹریٹمنٹ تھی ان کی، تو اس میں کیا ہوا کہ جب ان کی الائنمنٹ ہوئی تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئی؟ میں نے کہا دیکھیں 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان ہاتھوں سے اگر کبھی آپ نے گناہ نہ کیا ہو تو یہ غلط نہیں استعمال ہوں گے۔ کبھی ان ہاتھوں سے آپ نے نیکیاں کی ہوں تو اس کی برکت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔
اگر اس زبان کو آپ نے غیبت کے لیے، تہمت کے لیے، دھوکے کے لیے استعمال نہ کیا ہو تو آپ اس کی برکت دیکھیں۔ ان آنکھوں کی نیکیوں کو اگر کبھی آپ نے استعمال کیا ہو، جی ہاں، میں کیا بول رہا تھا کہ ان آنکھوں سے اگر آپ نے برائی نہ کی ہو، برائی نہ دیکھی ہو، گندی فلمیں، نفس والی چیزیں، تو یہ آنکھیں دیوار کی دوسری جانب بھی دیکھ سکتی ہیں۔ کان، پیر، آپ کے پیر اسی جانب اٹھیں گے جو رستہ درست ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو الحمدللہ میں ان کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بڑا صاف ستھرا رکھا، سفید کپڑے پہننے والے انسان ہیں۔ پرنٹ آؤٹ نکال رہے تھے تو انہیں میں نے کہا کہ اس ڈبے میں سے پیجز دیجئے گا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بک کتنے پیجز کی ہے، اور انہوں نے کاؤنٹ بھی نہیں کیے، انہوں نے پیجز نکال کے مجھے دے دیے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کتنا مہربان ہے، اور میں نے پرنٹر پہ لگا دیے۔ آپ یقین کریں ڈیڈلی ایکوریٹ، جتنے اس بک کے پیجز تھے اتنے ہی وہ پیجز آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں وہ برکت ڈال دی۔ یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پھر آپ کی زبان کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نظروں کی لاج رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ بندے اللہ کے ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ دنیاوی فارمولوں سے نہیں ثابت کر سکتے، خدا کی قسم نہیں کر سکتے۔ میں صبح سے شام یہ کام کر رہا ہوتا ہوں۔ ابھی کی بات ہے، جتنے بزنس جو ہے وہ عقل پہ شروع کیے جاتے ہیں، پوچھ لیجئے گا میری ٹیم سے، میں ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بغیر استخارے کے بزنس شروع کیا، بغیر ایگریمنٹ کے بزنس شروع کیا، میں اس سے علیحدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو یہ شروع ہی نہیں ہوا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نقصان تو ہو گیا۔ کہتے ہیں نقصان ہو گیا؟ میں نے کہا آپ نے اللہ کی رضا سائڈ پہ کر دی، نقصان تو یہیں سے ہو گیا۔ ایمان آپ کا خراب ہو گیا، نقصان تو یہیں سے ہو گیا۔ اس کے بعد کون سے نقصان کا انتظار کرو گے؟ اس کے بعد کوئی رہ جاتا ہے نقصان؟ نقصان تو ہو گیا۔ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ میری یہ خواہش ہے، میں نے کہا پہلے اس لیول پر جاؤ تو۔ دعا کے پیمانے ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں، پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو تو۔ اور یہ پیمانے دنیا کے نہیں ہیں۔ جیسے کئی دفعہ کا صرف سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں، ایسی 10,000 میرے پاس مثالیں موجود ہیں۔ والد صاحب کی بایولوجیکل ایج ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد بھی الحمدللہ صحت مند زندگی گزاری ہے۔ میرے اپنے کلائنٹس ہیں کہ کبھی بتا دوں گا، عطر محمد اقبال ان کا نام ہے، شہزاد عطر محمد شہزاد اقبال، ساری بہنوں نے مل کے نام رکھا ہوا ہے ان کا۔ ان کی والدہ کے جو وال تھے وہ 98، 96، 94% بند تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں کہا تھا پلیٹ بھی نہیں اٹھانی، اور ماشاءاللہ آخر 5-6 سال بہت اچھی زندگی گزری۔ یہ پیمانے عام آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں، جو رب کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے یہ والے پیمانے نہیں ہوتے، اس کے لیے دوسرے پیمانے ہوتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھ میں چاہتے ہو کوئی ایسی چیز آئے تو ہاتھوں سے گناہ کرنا چھوڑ دو، ہاتھوں کو نیکیوں کے لیے استعمال کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ زبان میں اثر آئے، زبان سے گناہ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، تہمت چھوڑ دو، اضافی بولنا چھوڑ دو، نیک بولا کام کیا کرو، نیکیاں بولا کرو، پریچنگ کیا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آنکھیں جو ہیں دور اندیش بنے، آنکھوں سے نیکیاں کرنا شروع کر دو۔
سننے والے کان اگر چاہتے ہو، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، نہیں جی یہ بھی شیطانی چیز ہے، وہ بھی شیطانی چیز ہے، مہندی بھی شیطانی چیز ہے، یہ والی محفلیں بھی شیطانی، اور پتہ چلتا ہے اگلے ہی دن اسی محفل میں جا کے لیکچر دے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ خدا کی قسم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میرا لیکچر ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کسی اور کو آپ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر چاہتے ہو کہ یار آپ کی زبانوں میں طاقت ہے، پھر چاہتے ہو آپ کے ہاتھوں میں اللہ شفا ڈال دے، پھر چاہتے ہو کہ یار آپ کے پیچھے لوگ جو ہیں بامقصد بنے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی اولاد آپ سے بھی 10 قدم آگے بڑھ کے برائیاں کرے گی، گناہ جاریہ قبر میں آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ کر کے آئے ہو تم لوگ کارنامے۔ تو آج کا ویلوگ بس اسی وہیں سے شروع کیا کہ یہ بہت کم کو سمجھ میں آتا ہے کہ شہید کو کیڑا کھاتا کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پاک صاف زندگی گزاریں، گواہ ہوں، سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے رہا ہوں، اشراط الارض میں سے کسی کی مجال نہیں ہے آپ کو کاٹ جائے۔ مچھروں کے درمیان بیٹھے، الحمدللہ میں ہوں، کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہوں لیکن رب کی ماننے والوں میں سے ہوں۔ آپ بٹھائیں میرے کو شہد کے چھتے کے میں، آپ بٹھائیں میرے، صرف ان سے یہ کہوں گا کہ رب کو مانتا ہوں، تمہیں تنگ نہیں کر رہا کہ آپ نے مجھے کاٹنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نہیں کوئی اشراط الارض، کسی درندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ قریب آئے۔ وجہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک اپنے نفس کو خدا مان کے آپ لوگ کام کرتے ہو اور زندگی چاہتے ہو ان جیسی جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔